الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اہل اللہ کی نسبت، اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں تو انسان کو اس سے فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ انسان کو اور بندوں کو ضرور دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو جہاں ان کو دفن کیا گیا وہاں سے خوشبو آتی رہی۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو خوشبو آتی تھی۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قبر سے خوشبو کیسے آئی؟ اللہ کے بندو، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر پھول زمین پر پڑا ہوا ہو تو مٹی کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ حضرات پھول کے مانند تھے، وہ گل تھے، وہ پھول تھے۔ اس پھول کی خوشبو مٹی میں سما گئی اور پھر مٹی سے انسانوں کو محسوس ہونے لگ گئی۔ کافی عرصے کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء میں سے کسی کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آگے کیا معاملہ بنا؟ حضرت نے فرمایا، اللہ رب العزت کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا۔ حضرت بہت رویا کرتے تھے، حضرت کی طبیعت پر اکثر غم رہا کرتا تھا۔ تو حضرت نے خواب میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد علی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ یہ سن کر میں اور زیادہ ڈر گیا کہ مجھ سے اب تو پوچھا جا رہا ہے۔ جب میں اور زیادہ ڈر گیا تو مجھے فرمایا، احمد علی تم ڈر گئے ہو، آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے لیے ڈرنے کا دن نہیں ہے بلکہ انعام پانے کا دن ہے۔ ہمیں تمہارا اکرام کرنا ہے، لہٰذا ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا ہے ہم نے وہاں کے تمام مردوں کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صادقین فی التقوی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برکات دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔